Welcome to Slice and Dice with Sadaf. Please subscribe the channel, hit the bell icon and like the video. آج آپ کے ساتھ جو میں ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے چکن اسپیگیٹی کٹلس کی، جو کہ بہت ہی زیادہ مقبول ہیں بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو 450 گرامز جو ہے اسپیگیٹی لینی ہوگی۔ دین اس کے اندر ہم بوائلڈ پوٹیٹوز ایڈ کریں گے، ابلے ہوئے آلو جو تقریباً ½ kg ہیں۔ 450 گرام جو اسپیگیٹی ہوتی ہے وہ تقریباً ایک پیکٹ جو نارملی اسپیگیٹی کا ملتا ہے اس جتنی ہوتی ہے وہ، تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ سارے بوائلڈ پوٹیٹوز اس میں ہم ایڈ کر لیں گے۔ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، لنچ باکس کے لیے بھی آئیڈیل ہے بچوں کے، اور اس کے علاوہ آپ شام کو اسنیکس کے طور پہ یا کسی بھی مہمان کی اچانک آمد پر آپ اس کو جھٹپٹ بنا سکتے ہیں۔ بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور ایسے انگریڈینٹس ہیں جو ایزیلی گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ دین اس میں ہم بوائل چکن ایڈ کر لیں گے جو تقریباً 1 پاؤ ہے، 250 گرام۔ اس کو میں نے بوائل کر کے اچھی طرح سے شریڈ کر لی ہے، آپ بھی اس کے ایسے ریشے کر لیجئے۔ ہری پیاز اس میں ایڈ کریں گے، 250 گرام ہری پیاز ہے، تقریباً ایک چھوٹا جو بول ہے وہ بن جاتا ہے 250 گرام کے ایکول۔ دین میں نے اس میں کیوب کو میش کر کے چکن کیوب کو جو ہے وہ ایڈ کیا۔ اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر ہے تو آپ 1 ٹیبل اسپون جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں۔ ریڈ چلی پاؤڈر میں نے 1 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کیا ہے۔ بلیک پیپر پاؤڈر، کالی مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کریں گے۔ دین نمک آپ اس میں اپنی پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا زیادہ نمک پسند ہے تو میں نے اس میں 1.5 ٹیبل اسپون جو ہے وہ نمک ایڈ کیا ہے۔ یوزلی جو 1 ٹیبل اسپون ہے وہ آئیڈیل ہے۔ اچھی طرح ان سارے انگریڈینٹس کو ہم مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ایک دوسرے میں مرج ہو جائیں گے سارے انگریڈینٹس۔ اس طرح سے سارے انگریڈینٹس کو آپ اچھی طریقے سے مرج کر لیں مکس کر کے۔ نیکسٹ اسٹیپ اس میں ہے شیپ بنانے کا۔ یہاں پہ میں آپ کو 3 ٹائپس کی جو ہے وہ شیپ بنا کے دکھاؤں گی۔ ایک تو نارمل جیسے شامی کباب کی شیپ ہوتی ہے۔ سیکنڈلی آپ اسے اس طرح سے ریکٹینگل میں نگٹ کی شیپ میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو میرے بچوں کو زیادہ شیپ پسند ہے وہ اس طرح سے ڈونٹ کی شیپ پسند ہے، تو آپ یہ ڈونٹ کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں۔ اسے جیسے چاہے آپ کو پسند ہو آپ اسی طرح سے آپ اپنی جو ہے وہ شیپ دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے آپ سے 3 شیپس جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ یہاں پہ ہم نے تمام مٹیریل کے جو ہے بنا لیے ہیں ڈونٹس۔ کچھ میں نے ڈونٹ شیپ میں بنائے ہیں، کچھ میں نے ریکٹینگولر شیپ میں نگٹ سٹائل میں شیپ دی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریکٹینگولر شیپ میں نے دی ہیں نگٹس۔ اس کے بعد ہم ایک انڈا جو ہے وہ پھینٹ لیں گے اور اس کے بعد کچھ بریڈ کرمز لیں گے اس کی کوٹنگ کے لیے۔ ایگ کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ بھی ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا ہے۔ 1 بائی 1 ہم کٹلیٹس لیتے جائیں گے۔ پہلے ہم اسے ایگ میں ڈپ کریں گے اچھی طریقے سے، دین اس کی ہم بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے اس طریقے سے۔ 1 بائی 1 ہم سارے کٹلیٹس کو اس طریقے سے کوٹنگ کر کے اور رکھ لیں گے۔ کچھ دیر کے لیے اسے فریج میں رکھ دیں۔ جب آپ کو کھانے ہو اور آپ کو انہیں یوز کرنا ہو تو آپ ایک پین میں کچھ آئل لیں۔ یاد رکھیں کہ اسے ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا، شیلو فرائی کرنا ہے، اس حساب سے آپ تھوڑا آئل لیجئے گا۔ 1 بائی 1 یہاں پہ سب کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے فرائنگ کے لیے۔ ایک سائڈ سے گولڈن براؤن ہو جائیں دین آپ اس کی سائڈ کو فلپ کر لیں۔ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک جس مہمان کے لیے یا جو بھی میرے گھر میں گیسٹ آئے ہیں جن کے لیے میں نے یہ بنائے ہیں تو سب نے بہت تعریف کی ہے اور ہر ایک نے بہت شوق سے کھائے۔ آپ ضرور اسے ٹرائی کیجیے گا۔ اچھی طریقے سے دونوں سائڈ سے کٹلیٹس کو فرائی کر لیں۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے سارے کٹلیٹس کو فرائی کر لیا ہے۔ کسی اچھی سی ڈش میں آپ انہیں نکال لیجئے سرونگ کے لیے۔
آپ چاہیں تو اسے کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے کریم چیز جو ہے وہ ایڈ کی ہے. جس طرح سے چاہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں. چاہے آپ اسے ایسے ہی کھا سکتے ہیں، اگر آپ کوئی اور چیز ساسز کے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو ویسے بھی اگر آپ اسے کھائیں گے تو یہ بہت زیادہ ذائقے دار ہوں گے اور آپ کو کھانے میں مزہ آئے گا. بہت ہی زبردست لگے گی آپ کو یہ ریسیپی، اور آپ اس کو ضرور بار بار ٹرائی کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی اور مزید اچھی ویڈیوز کی ریسیپی جو ہے آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو.